جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ پھلدار درخت لگاتا ہے، ساری زندگی وہ درخت 10 سال کھڑا رہا، 20 سال کھڑا رہا، 30 سال کھڑا رہا، جب جتنا پھل اس پر لگتا رہے گا اس پھل کے بقدر اللہ اس کے اعمال نامے میں اجر لکھتے رہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امتہ ولا کتاب بعد کتابہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیر ولا ہام ولا صفر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لائق سب تکریم و تعظیم، واجب الاحترام معزز و مکرم دوستوں اور بزرگوں، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر شروع ہے۔ آج 2 تاریخ ہے، تو 2 باتیں اس مختصر وقت میں خاص طور پر آج انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کی جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو توجہ کے ساتھ سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک تو ماہ سفر کے بارے میں کچھ توہمات، شبہات، کچھ غلط عقائد زمانہ جاہلیت سے مشہور ہیں جو آج تک چلتے آ رہے ہیں۔ ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے، ایک تو اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ دوسرا، ساون کا مہینہ بھی شروع ہوا ہے، مونسون ہے، تو یہ مونسون کے موسم کے بارے میں اسلام کی جو ہے نا وہ ایک خصوصی تاکید ہے، شجر کاری، درخت لگانا، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر جو ہے نا اس کا ذکر فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب فرمائی اور درخت کاٹنے کی ممانعت فرمائی، اس کے اوپر فضائل جاری فرمائے۔ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ 2-4 باتیں عرض کریں گے، تو انشاءاللہ توجہ سے سنیں گے، زیادہ فائدہ ہوگا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سفر کا معنی ہوتا ہے خالی۔ عربی کا لفظ ہے سفر، صاد کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے خالی۔ اصل میں اس سے پہلے جو ہے نا وہ محترم مہینے گزرے ہیں، اشہر حرم جن کو کہا جاتا ہے، قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے یسألونک عن الشہر الحرام، اور الشہر الحرام بالشہر الحرام، قرآن پاک کے الفاظ ہیں یہ۔ وہ محترم مہینے 4 ہیں، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ یہ 3 تو اکٹھے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک جو ہے وہ رجب۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ان کا احترام تھا، اور بعد میں اسلام میں بھی ان کا احترام ہے کسی حد تک۔ تو زمانہ جاہلیت میں احترام اس طرح کرتے کہ کیونکہ ان کے خون کے اندر جنگ تھی، جنون، لڑائی، سفر، کسی کو تحقیق کر دینا، بچھاڑ دینا، فساد مچانا زمین کے اندر، تو ان مہینوں کے اندر وہ رک جاتے تھے۔ اس خون خاری سے جو ہیں وہ زمانہ جاہلیت کے جتنے مشرکین تھے وہ سارے کے سارے ان سارے برائی کے کاموں سے رک جایا کرتے تھے، ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ بس پھر انتظار میں ہوتے تھے جو ہی سفر کا چاند طلوع ہو ہم اپنا کام شروع کریں۔ محرم الحرام ختم ہوتا، سفر شروع ہوتے ہی
بس پھر وہ اپنا جو ہے نا وہ رخت سفر باندھ لیتے اور شروع کر دیتے، جنگیں بدلے لینے ہیں، لڑائیاں ہیں، اور پھر شروع ہو جاتے، پھر اپنے گھروں کو خالی چھوڑ جاتے، پیچھے سے گھر جو ہے نا وہ خالی ہو جاتے، اور بیوی بچوں سمیت جنگ کے لیے نکل جاتے، لڑائیوں کے لیے نکل جاتے، کسی پر شب خون مارنا ہے اس کے لیے نکل جاتے۔ تو چونکہ پیچھے سے گھر خالی ہو جاتے تھے، اس لیے اس کا معنی بھی خالی ہے سفر کا، اس لیے اس مہینے کا نام سفر یعنی خالی گھروں والا مہینہ رکھا گیا۔ اور زمانہ جاہلیت میں اس کو منحوس بھی خیال کرتے تھے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، اس کے اندر نحوست ہوتی ہے، جبکہ اسلام نے اس نظریے کی بڑی سختی کے ساتھ تردید کی۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ پاک جل شانہ نے صرف ماہ سفر نہیں، اور مہینے بھی، پورا زمانہ، پورا وقت جو ہے اس کے بارے میں کئی الفاظ کے ساتھ قسمیں کھائیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، قرآن پاک میں جب قسمیں آ رہی ہوں نا کہیں پر، تو اس سے آگے بڑی اہم بات ہوتی ہے، اس لیے اللہ پاک قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، آگے بڑی اہم بات ہے تاکہ پیچھے توجہ ہو جائے۔ جیسے ہمارا سودا بیچنے والے بڑی قسمیں کھاتے ہیں، قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچتے ہیں نا، تو اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے جہاں قسموں کا ذکر کیا ہے تو اس سے آگے بڑی امپورٹنٹ، بڑی اہم بات ہوتی ہے، اہمیت دلانے کے لیے پہلے قسمیں کی۔ مثال کے طور پر سورۃ الشمس ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، 11 قسمیں کھائی گئی ہیں، ان کی گنتی کر لیں ہم کبھی، 11 قسمیں کھائی گئی ہیں۔ 11 قسمیں کھانے کے بعد، یہ واحد جگہ ہے قرآن پاک میں جہاں اتنی زیادہ کٹھی قسمیں کھائی گئی، تو 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ پاک نے بڑی اہمیت سے آگے ذکر فرمایا، والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها، کہ ہر نفس کے اندر، ہر جی کے اندر ہم نے خیر کا مادہ بھی رکھا ہے، شر کا مادہ بھی رکھا ہے، بندے کو اختیار دیا ہے، بندہ مجبور نہیں ہے، اس کو اختیار دیا۔ چند باتوں کے اندر بندہ مجبور ہے، اپنی موت کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اپنی جنس کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں مرد پیدا ہو جاؤں، ہمارے اختیار میں نہیں تھا کہ ہم مرد پیدا ہو گئے، خواتین کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ عورتیں پیدا ہو گئیں۔ جن چیزوں میں بندہ بے اختیار ہے ان کے بارے میں حساب بھی نہیں ہوگا، ان کے بارے میں حساب بھی نہیں ہوگا، اور جن چیزوں میں اللہ نے اختیار دیا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں، ایسی تقدیر ہے جس کو اللہ نے بندے کے اوپر لٹکا دیا ہے، اس کو اختیار دے دیا ہے، راستے تو بتلا دیے ہیں کہ یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، پھر بندے کو اختیار دے دیا ہے۔ یہ تقدیر مبرم ہے جو پکی ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں بندہ بے اختیار ہے ان کے بارے میں حساب بھی نہیں ہوگا، اللہ پاک حساب بھی نہیں لیں گے بندے سے۔ تو بہرحال، تو قسمیں کھانے کے بعد اب یہ جو وقت ہے نا، اس کی اللہ نے بڑی قسمیں کھائی ہیں قرآن پاک۔ دیکھیں، والفجر، فجر ٹائم ہے، والصبح اذا تنفس، صبح ایک ٹائم ہے، والضحیٰ ٹائم ہے، والشمس، والنہار ایک ٹائم ہے، اور ایک والعصر کے اندر تو ٹائم کا ذکر کیا، زمانے کا، والعصر زمانے کی قسم۔ تو قسمیں کھا کر اللہ پاک جل شانہ ٹائم کی اہمیت کو بتلا رہے ہیں، اور حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوزینی ابن آدم، توجہ سے سماعت فرمائیں، یوزینی ابن آدم، ابن آدم انسان جو ہے نا وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن آدم جو ہے نا وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر، یہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا کہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا زمانہ بڑا برا آ گیا، حالات خراب ہیں، زمانہ تو برا نہیں، ٹائم تو وہی چل رہا ہے، ٹائم میں تو کوئی فرق نہیں آیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹائم تھا آج بھی وہی ٹائم ہے، اور یہ رک نہیں رہا، نہ کوئی اس کو روک سکتا ہے۔ ہم اپنے خیالات میں سوئے ہیں، بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم ٹائم کو روک نہیں سکتے، زمانہ چل رہا ہے، اسی لیے زمانے کو ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ یوزینی ابن آدم، انسان مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر، یہ زمانے کو گالی دیتا ہے، انا الدہر، میں خود زمانہ ہوں، اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا بید الامر،
میرے ہاتھ میں سارے کے سارے کام ہے، میری ملکیت کے اندر ہے، زمانے کو میں عدلتا بدلتا ہوں، اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو میں لاتا ہوں۔ تو اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ زمانے کا احترام کیا جائے۔ اور ماہ سفر، یہ ماہ جو ہے یہ بھی ایک ٹائم ہے، اس کو منحوس نہیں کہہ سکتے، اس کو برا نہیں کہہ سکتے، اس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ اسلام میں توہم پرستی کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ بات ہم ذہن میں رکھیں۔ توہم پرستی کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ مثلا ہمارے ہاں آج بھی بہت سی باتیں جو ہے وہ مشہور ہے، کوئی تو زمانہ جاہلیت سے چلتی آ رہی تھی، چونکہ ہندوستان پاکستان اکٹھے تھے اور ہندو مذہب کے اندر توہم پرستی بہت زیادہ ہے، اکٹھے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کی بہت سی باتیں ہمارے اندر آ گئیں، ہم بھی ان کے شریک ہو گئے ان باتوں۔ ان کا تو عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، لیکن ماحول کی وجہ سے، ساتھ رہنے کی وجہ سے بہت سی بری عادات ہمارے اندر شامل ہو گئی۔ اب ابھی بھی کئی جگہوں پر سمجھدار جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کو دین کی سمجھ بوجھ ہے، وہ تو اس کو برا نہیں سمجھتے، ان چیزوں پر جو ہے وہ یقین نہیں کرتے، لیکن ابھی بھی بہت بڑا طبقہ جو ہے ہمارا اس بات پر یقین کرتا ہے۔ دائیں آنکھ پھڑکنے لگ جائے تو کہہ رہے ہیں جی خوشی کی خبر ملے گی، خوشی آنے والی۔ بائیں آنکھ پھڑکنے لگ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے کوئی برائی ہونے والی ہے، توبہ استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ڈر جاتے ہیں۔ اسی طرح جی کالی بلی راستہ کاٹ دے تو جو ہے جس مقصد کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، گاڑی کے آگے سے کالی بلی گزر گئی ہے، اس طرح کی باتیں۔ اور اسی طرح جو ہے خالی کینچی چلانے سے جو ہے نا وہ گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، یہ بات کہی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح چھت کے اوپر آ کر جو ہے نا کنارے پہ کالا کوا بیٹھ جائے تو کہتے ہیں جی مہمان آنے والا ہے گھر کے اندر، چھینک آ جائے تو کہتے ہیں جی کسی نے یاد کیا ہے۔ یہ میں نے چند ایک مثالیں عرض کی ہیں، ایسے بہت سے توہمات اور فضولیات ہمارے اندر گھسی ہیں۔ ایک اللہ کی ذات پر یقین کرنے والا، ایک رب کو ماننے والا، وہ ایسی باتوں کے پیچھے پڑ سکتا ہے؟ ہم خود سوچیں، اتنی فضول باتوں کے پیچھے ایسا بندہ یقین کر سکتا ہے ان باتوں کے اوپر؟ تو اس لیے اسلام نے جو آ کر جو ہے نا ان سب چیزوں کی جڑ کاٹ دی، ان سب چیزوں کا خاتمہ کر دیا۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کوئی تمہیں اچھائی پہنچے گی تو وہ اللہ کی طرف سے پہنچے گی، کوئی تمہیں کوئی خوشخبری نہیں دے سکتا۔ دائیں آنکھ کا پھڑکنا اور دائیں ہاتھ پر کھجلی کا ہونا، یہ اس طرح کی باتیں تمہیں خوشی نہیں دے سکتی، خوشی اللہ پاک دے۔ اور غمی ان توہمات سے نہیں آ سکتی، غمی اللہ پاک کی طرف سے ہو۔ قل اللہم مالک الملک، اے محبوب پیغمبر فرما دیجیے اللہ بادشاہوں کے بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتے ہیں بادشاہ چھین لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بادشاہ دے دیتے ہیں، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک میں ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں، آج یہ دن ہے کل کو اور ہوں گے، کل جو دن ہے آج کچھ اور ہوں گے، کبھی حالات تنگی کے آگے، کبھی آسانی کے آگے، کبھی صحت کے آگے، کبھی بیماری کے آگے، عدلنا بدلنا کام اللہ پاک کا ہے۔ اور ان دنوں سے، ان زمانوں سے، ان مہینوں سے، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق سے کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ سے سب کچھ ہو۔ یہ یقین، یہ تو ہمارا ہم سب کا عقیدہ ہے نا، یہ تو ایک بنیادی بات ہے، اس میں کسی مسلک کی تفریق بھی نہیں ہے، کسی مسلک کی، ہر مسلک والے کا یہ عقیدہ ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے اس کے بارے میں۔ تو اس لیے بھائی قرآن پاک میں ارشاد ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی ایک پتا بھی درخت سے گرتا ہے اللہ اسے جانتے ہیں، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، کوئی ایک دانہ زمین کی گہرائیوں میں پڑا اسے اللہ جانتے ہیں۔ ہم زمین کی کاشت کرتے ہیں نا، کاشتکار جو ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں جنہوں نے کاشتکاری کی ہے، کہ بالکل زمین کو ہل چلا کے نرم کر دیتے ہیں، اپنے طور پر اس کا گھاس پھوس سارا ختم کر دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر گھاس کا بیج موجود ہوتا ہے۔ ہم حیران ہوتے ہیں زمین خشک ہے، صاف ہے،
اور ہم اپنی فصل اس کے اندر کاشت کر دیتے ہیں، کچھ وقت کے ساتھ ساتھ فصل آتی ہے تو گھاس پھوس بھی باہر نکل آتے ہیں، اس کے لیے ہم سپرے کر رہے ہیں، اس کی جو ہے نا وہ صفائی کر رہے ہیں، گھاس کی اس کو نکال رہے ہیں مختلف طریقوں سے، تو وہ کدھر سے آیا؟ یہ اسی کو اللہ پاک نے کہا ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب منیر، کہ ہر چیز، ہر دانہ اگر زمین کی گہرائیوں میں اندھیروں میں ہے اس کو بھی اللہ پاک جانتے ہیں، اللہ پاک کے علم ہے۔ تو پھر سفر کا مہینہ کیسے منحوس ہو سکتا ہے، کسی کو کیسے تکلیف دے سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں کہ جو کچھ ہوگا اللہ پاک کی طرف سے ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں ماہ سفر کے بارے میں کیا باتیں مشہور تھیں؟ ایک تو یہ بات مشہور تھی کہ اس میں سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، بلائیں اور مصیبتیں اترتی ہیں اس سفر کے مہینے میں، اور کہا جاتا تھا کہ سفر کے مہینے میں شادی کی جائے تو وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ تھوڑا سا ہم غور کریں، ہم بھی شادی کرتے ہیں سفر کے مہینے میں، اچھے خاصے مطلب ہے کہ سمجھدار ہمارے گھرانے جو ہے نا شادیاں طے کریں گے تو سفر کو کاٹیں گے بیچ میں، کہ ایک ہمارے معاشرے میں نہیں رکھا ہے تھا، برادری والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، شادی حال خالی پڑے ہوتے ہیں سفر کے مہینے، کوئی پروگرام نہیں کرتے، اپنے آپ کو بڑے موحد کہتے ہیں، اللہ پوچھے گا اس بارے میں تم نے سفر کو کیوں منحوس سمجھا تھا، تو کیا حساب دیں گے؟ یہاں تو توحید ہماری لیک ہو گئی ہے ساری۔ تو اس لیے بھائی یہ بات بہت ضروری ہے، اور اسی طرح خوشی کی تقریبات کوئی بھی نہیں کرتے تھے سفر کے مہینے میں، کہ خوشی کی تقریب نہیں کرنی، اس سے نقصان ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ اور پھر ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں، کچھ واقعات ہو بھی جاتے ہیں، کیوں ہو جاتے ہیں؟ گمان کی وجہ سے۔ حدیث پاک ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسیہ، انا ما عبد عند ظنہ بی، میں بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ ایک بندے کا یقین یہ ہے کہ مجھے یہ چیز نقصان دے گی، اللہ اس کو اسی چیز کے سپرد کر دیتے ہیں، وہ واقعی اس کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ ایک بندے کو یقین ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اللہ کے سوا، تو اللہ پھر ہر طرف سے اس کی حفاظت اور مدد فرماتے ہیں۔ توکل یہ واحد چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک جل شانہ حفاظت فرماتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ الطیرہ شرکن، الطیرہ شرکن ولا سفرہ، سفر کے توہمات کچھ نہیں ہیں، طیرہ بدفعلی لینا، منحوس سمجھنا کسی چیز کو، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، ہمارے دلوں میں ایسے وسوسے آتے رہتے ہیں، لیکن جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ ان وسوسوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ توکل کی بنیاد پر اللہ دور کریں گے، دل کو بھی اللہ ہی صاف کریں گے، یقین کو مضبوط کریں گے، لیکن ہم نے توکل اللہ کی ذات پر کرنا ہے۔ ایک تو اس بارے میں ہم اپنا عقیدہ درست رکھیں، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری بات بھائی مونسون ہے، تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہم سن لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما من مسلم غرس غرسا فاکل منہ انسان او دابۃ الا کان لہ بہ صدقۃ، کوئی مومن جب کوئی درخت لگاتا ہے پھر اس سے کوئی جانور یا انسان کھاتا ہے، اس کے سائے سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اللہ اس لگانے والے کو صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث مسند احمد کے اندر ہے جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ پھلدار درخت لگاتا ہے، ساری زندگی وہ درخت 10 سال کھڑا رہا، 20 سال کھڑا رہا، 30 سال کھڑا رہا، جب جتنا پھل اس پر لگتا رہے گا اس پھل کے بقدر اللہ اس کے اعمال نامے میں اجر لکھتے رہیں گے۔ درخت کو کاٹنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ اخنس بن شریک ایک منافق تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، اور جاتا ہوا کسی کی کھیتی کو آگ لگا جاتا، لوگوں کے جانوروں کو نقصان پہنچا جاتا۔ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ بہت بڑا جھگڑالو ہے، آپ کے پاس آ کر بڑی بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، لیکن وہ جب چلتا ہے زمین کے اندر جاتا ہے تو يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، فساد پھیلاتا ہے، لوگوں کے جانوروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، لوگوں کو کھیتیاں کاٹ دیتا ہے، ان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس لیے بھائی جو درخت تو ہیں نقصان کی جگہ پر، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ہم نے کل پرسوں حدیث پڑھی ہے،
اس درخت کا کاٹنا بھی ثواب بن جائے گا اگر مومن کو فائدہ مومن کا ہے. اور اگر کسی ایسی جگہ پر نہیں ہے بلا وجہ درخت کو نہیں کاٹنا چاہیے, اسے سایہ حاصل کریں گے, پرندے گھونسلے بنائیں گے, اور جو ہے پھلدار درخت ہے اسے پھل تو کسی صورت میں بھی نقصان دہ نہیں ہے, انسان کے منہ میں جائے گا, پرندوں کے اگر نیچے بھی گر گیا تو کیڑے مکوڑے اس کو کھائیں گے, جو نیچے کیڑے مکوڑے کھائیں گے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, تو اس کا اجر و ثواب انسان کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا. اس لیے بھائی آج کل یہ جو موسم ہے نا, اس میں جو بہت جلدی جو ہے نا وہ پودے بڑھتے ہیں, جو درخت بھی لگا دیا جائے وہ اگاتا ہے. ہم کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں اتنے درخت تو لگا جائیں کہ مرنے کے بعد اجر و ثواب ہمیں ملتا رہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سنتے پڑھنے میں جن بھائی